جنت کیسے ملے گی؟ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حور اس کو کہتے ہیں جس کے دیدار سے آنکھ حیرت میں پڑ جائے، اس کی پنڈلی کپڑوں کے پیچھے سے نظر آتی ہو، دیکھنے والا اپنے چہرے کو ان حوروں میں سے ہر ایک کے جگر سے، رقت جلد اور صفائے رنگ کی وجہ سے، حور کی سفیدی، خوبصورتی، نور اتنا ہوگا کہ دیکھنے والا اس کی رنگت کی وجہ سے آئینے کی طرح دیکھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ساتھ قرآن پاک سورہ رحمان کی آیتیں 44 سے لے کر 60 تک، 47 سے 60 تک، اور اس میں اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے مکانات اور محلات میں نیچی نگاہ والیاں یعنی حوریں ہوگی، ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ کسی آدمی نے جن نے اس کو دیکھا ہے، نہ کوئی غیر مسمل دیکھے گا سوائے جن و انس۔ باوجود اس کثرت و عظمت کے نعمت کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہوں گے یا منکر ہو جاؤ گے، اور رنگت اس قدر شفاف ہوگی کہ گویا یاقوت اور مرجان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ہے جس کی آنکھ سفید حصہ نہایت ہی سفید ہو، ایک دم سفید چیز ہو، اور اس میں کالی سیاہ یا اس کا رنگ سیاہ جس کو کالی ٹکی کہتے ہیں ہم، سفید ہو اور اس میں سیاہ حصہ نہایت ہی سیاہ ہو، بڑی بڑی آنکھ والی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گورا رنگ آدھا حسن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب عورت کے حسین بالوں کے ساتھ اس کا گورا رنگ خوب نکھر جائے تو حسن کا تمام حسن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن قیوم فرماتے ہیں اور یہ جنت کے نظارے میں اول 15 اماموں کی حوالے سے، اماموں کی کتابوں سے ایک کتاب یہ تیار ہوئی ہے، اور کرنے والے نے بڑی محنت کی ہے، قرآن حدیث کا حوالہ، بڑے بڑے سارے اماموں کا حوالہ دیتے ہوئے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے۔ یہ قریب قریب 800-900 صفحات کی کتاب ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہوگی، اور بڑے بڑے علامہ مصنف کا تعارف ہے اس میں۔ تو یہ ذکر آیا حضرت علامہ ابن قیوم کا، تو ایسے ہی بول دیا میں نے، آخر میں اور لاسٹ میں انشاءاللہ سارے اماموں کے حوالے بھی دیے جائیں گے۔
حورین کس سے کہتے ہیں؟ حضرت علامہ ابن قیوم فرماتے ہیں حور حوراہ کی جمع ہے، اور حوراہ اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان ہو، حسین ہو، جمیل، سیاہ والی ہو، اور ان ایناہ کی جمع، اور ایناہ اس عورت کو کہتے ہیں جو عورتوں میں بڑی آنکھ والی ہو۔ سبحان اللہ۔ حور کی پیدائش کیا ہے؟ جیسے انسان، جن، جانور جیسے پیدا ہوتے ہیں، تو ایسے حور کی پیدائش کیا ہے؟ تو کہا گیا ارشاد خداوندی ہے، اللہ قرآن کہتا ہے اس جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا، نہ کسی جن نے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام صاحبی فرماتے ہیں نہ جن نے دیکھا ہوگا یہ عورتیں دنیا کے مردوں کی بیویاں بنے گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور طریقے سے پیدا کیا ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر پیدا فرمایا۔ سورہ واقعہ کی آیت ہے 35-36 میں، ہم نے، اللہ فرماتا ہے قرآن کا حکم سورہ واقعہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کنواریاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہر وقت ملنے کے بعد پھر وہی کنواریاں کا تصور ہے، سب چیزیں ان کی دلکش ہے، اہل جنت کی ہم عمر ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں جب سے ان کو اس خاص انداز سے بنایا ہے تو ان کو کسی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں، وہ چھوئے گا جس کے نصیب میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حورین زعفران سے پیدا کی گئی ہے۔ آتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حورین کو زعفران سے پیدا کیا ہے۔ حضرت مجاہد بھی حضرت زید سے، جو تابعین میں سے ہے، ان سے بھی یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حورین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ کستوری اور کاپور اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ یہاں تمہیں اصل بھی نہیں ملے، یہ تینوں چیز مل بھی جائے تو دین کم دینار کم بڑے قیمت سے ملے، مگر اوریجنل آج بھی نہ ملے، مشکل ہے بڑا۔ اور اللہ نے کستوری، کافر اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد جو تابعینوں میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے دوست کے لیے ایسی آدم ہوا یا کسی عورت انسان نے نہیں جنا، بلکہ اللہ نے اس کو جعفران سے، کستوری سے اور کافور سے پیدا کیا ہے۔
یعنی جنت میں اللہ کی رحمت سے پیدا ہوئی ہے، نہ وہ باپ نہ ماں کے ملنے سے پیدا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حوروں کو پیدا کر کے ان پر خیمے قائم کر دیے گئے، جسے پردہ کر دیا گیا۔ حضرت ابن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حورین کو معاذ قدرت خداوندی نے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ جب ان کی پیدائش پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں، خیمے بنا دیتے ہیں، اور وہ خیموں میں ہی رہتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے نہ دیکھتی ہے۔ کن سے پیدا کیا، جیسے قرآن کہتا ہے نا کن، کوئی کہے یا اللہ ہو جائے تو آواز آتی ہے فیکن، ہو گیا۔ اللہ نے کن سے پیدا کیا ہے اس کو۔ جنت کے غلاف سے پیدا ہونے والی حوریں، مشک عنبر اور کافور کے نور سے پیدا ہونے والی حوریں، سبحان اللہ۔ حضرت ضحاک باہ کیسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار سے سنا، آپ نے فرمایا جنت النعیم اور جنت الفردوس اور جنتی عدن کے درمیان میں واقع ہے، ان میں ایسی حوریں ہیں جو جنت کے غلاف سے پیدا کی گئی ہے، جنت کے غلاف سے پیدا کی گئی ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ جنت نعیم میں کون داخل ہوگا، تو فرمایا وہ حضرات جو گناہ کا جان ارادہ کرے، ارادہ نہیں کرتے، اور ہوتی ہے تو توبہ کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں، تو وہ اس کو اپنے سامنے پاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے خشیت الہی میں عشق رسول میں روتے ہیں، وہ جنت النعیم میں داخل کیے جائیں گے، یعنی وہ جنت النعیم میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناز کی ان لبوں کی کیا کہیے، ناز ان کے لبوں کی کیا کہیے، پن کھڑی ہے گلاب کی سی کہیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حورین کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز نے پیدا کیا گیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہے، ان کا نچلا حصہ مشک کستوری سے بنا ہے، اور درمیان کا حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے، اور ان کے بال اور ابرو یعنی بھوے سیاہ ہے، نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سیاہی بھی اگر کھینچی ہے تو اللہ نے اس کی نور سے کھینچی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ساری رحمت ہے اللہ کی، اور بس اللہ اللہ کے رسول کو خوش کرنے، ان کی اطاعت کرنے سے، توبہ کرنے سے، ان کی یاد میں رونے سے، 5 وقت جو ادا کرنا ہے، ادا کرنے سے ملتا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حور کی تخلیف کے مراحل جناب نبی کلام اللہ سے روایت کی، نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ان کو عنبر زعفران کی شاخوں سے پیدا کرتا ہے، پیدا فرماتا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالی ان کے سینوں کو خوشبودار کستوری سے پیدا کرتا ہے اور باقی بدن تعمیر کراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حور کے بدن کے مختلف حصے کس چیز سے بنائے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حورین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک جعفران سے بنایا ہے، اور اس کے گھٹنوں سے اس کے سینے تک کستوری سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن سولے کی طرح چمکانے اور اس کی گردن سے سر تک سفیدی کافور سے بنایا ہے، اور اس کے اوپر کے گولے لالہ 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی ہے۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست یعنی نور سے چمکتا دھمکتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب سامنے آتی ہے تو اس کا پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہوتی ہے، ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی یہ انعام ہے اولیاء اللہ اور ثواب ہے ان اعمال کا جو اللہ کی رضا کی کرتے ہیں۔ حور کہتی ہوگی یعنی ہم ان کو ملیں گے جو اولیاء اللہ ہے اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ بس ایک آخری تھوڑا سنتے ہیں۔ رحمت کے قطروں سے پیدا ہونے والی روح ہے، یہ بھی قرآن پاک سورہ رحمان میں 70ویں آیت ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو الحوث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک بدلی نے عرش سے بارش فرمائی تو ان کے رہنے والے قطروں سے ان کو پیدا کیا گیا، پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے ایک خیمہ نصب کیا گیا، اور خیمے کی چوڑائی 40 میل کی ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا دوست اس کے پاس خیمے میں جانا چاہے گا تو اس خیمے میں راستہ ہو جائے گا قدرتی، تاکہ ولی اللہ کے ولی کو اس کا علم ہو جائے۔ فرشتوں اور خدمتگاروں کی مخلوقات کی نگاہوں نے اس حور کو نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں نے بھی ان کو نہیں دیکھا، جنت میں خدمت گزاروں نے بھی اسے نہیں دیکھا۔ جب اللہ کا ولی
اس طرف جانے کی نیت کرے گا، سوچے گا، تو آٹومیٹک راستہ کھل جائے گا اور اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ راستہ وہیں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور تمہیں عشق نصیب فرمائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہو جائے اور ایسے اعمال کریں جس سے اللہ کے محبوب، اللہ والے ہم سے راضی ہو جائیں۔ خیر، آپ میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ کی رضا، ان کی خوشی میں ملے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، پھر ساری چیز ہے ہی ہے۔ اب مالک ہی ناراض ہو، مالک کے مالک ہی ناراض ہو، تو پھر کیا جینا، کیا جنت، کیا حورے۔ بس وفادار ایسے ہو جائے کہ خود ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ میرا امتی ہے، اور ایسے بندے بن جائیں اللہ کے کہ اللہ خود اپنی قدرت سے کہے ہاں یہ میرا عاشق، میرا بندہ ہے جو وفادار ہے، جو مجھے خوش کر کے آیا ہے۔ دعا کرے آپ بھی، میں بھی، اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے اور اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اگر اچھا لگتا ہے، ہوتی ہے، تو نیک اعمال کرنے کی کوشش بھرپور کیجیے گا اور اپنے والد، والدہ، رشتہ دار، پڑوسی سب کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں اور صبر کرنے والے ہو جائیں، شکر کرنے والے ہو جائیں۔ جو بھی تھوڑا بہت گھر چلتا ہے خوشی کے ساتھ، حق کے ساتھ، حلال روزی کے ساتھ، تو بس اسی میں صبر شکر کرے اور یہ رحمتوں کو یاد کرے کہ اللہ کتنا مہربان ہے امت مصطفیٰ پہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے پھر سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں جب بھی یہ پروگرام سنیں، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، آپ سے بھی راضی ہو جائے، سارے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جائے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، ملکوں کے حالات بھی اچھے ہو جائیں، خاص کر کے ہندوستان کے بھی حالات اچھے ہو جائیں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔